امریکیوں کو یا دنیا کو جب آپ کہیں گے جی کہ ہم بڑی لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں اور ہمارے ملک کا ایک اپنا قانون ہے, ہماری ایک اپنی عزت ہے, وہ کہیں گے جی کیا عزت ہے, یہ سارے فیکٹس کوٹ کریں گے, پھر ہم نے پیسہ بھی ان سے لینا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو مطلب جو کمزور آدمی ہوتا ہے اس کے کوئی اتنی کوئی عزت وزت ہوتی نہیں ہے. کمزور آدمی کی عزت ہوتی نہیں ہے. پھر ہمیں واپس کر دیں گے نا امریکیوں کو, کہیں گے جی کہ چلو کوئی بات نہیں, ہو گیا, مار دیا پاکستانی, خیر ہے, روز ہی مرتے ہیں. ہمارے لیے راستہ ایک ہی ہے, اصل میں عافیت کا راستہ ایک ہی ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر اعتماد کریں, اور امریکی اگر کوئی مدد پاکستان کو دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ بھی اس پوزیشن میں ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں وہ ان کو باور کروانے کی کوشش کریں کہ یہ مدد آپ خیرات کے طور پہ نہیں دیتے, بلکہ اس کے اگینسٹ آپ نے بہت زیادہ مدد ہم سے لی ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ اس کے اگینسٹ ہمیں اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اور پاکستان بدقسمتی سے استعمال ہوتا چلا آیا ہے. لیکن ایک اور طلعت صاحب بڑی جو ایک مہلک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بڑے مناصب کے لیے, چاہے وہ کوئی پروموشن کا معاملہ ہو اور چاہے وہ سیاست میں اقتدار کے آنے کا معاملہ ہو, ہمارے لوگوں کو ان کا یہ بڑا گمان گہرا ہے کہ جب تک امریکیوں کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ ان کی ایکویشن نہیں ہوگی تب تک بات نہیں بنے گی. تو بھی میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں پرو امریکی ہوں وکی لیکس کے مطابق. نہیں, یہ نہیں کہا تھا, یہ غلط بات. کیا کہا تھا؟ نہیں, کہ پرو امریکی نہیں کہا تھا. دیکھیے ایک اور, دیکھیے یہ اب پھر مجھے موقع دینا پڑے گا آپ کو بات کرنے کا. زیادہ سوال اسی وجہ سے کیا نا, آپ کو موقع, آپ کو جواب. بالکل. ایک تو بات یہ ہے کہ وکی لیکس جو ہے وہ امریکی سفارتکاروں نے جو اپنے پیچھے اپنا امریکہ میں اپنی ایک رائے قائم کیا لوگوں کے بارے میں, وہ ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ گنجائش رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وکی لیکس میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب نے کسی ایک پاکستانی سیاستدان یا کسی جرنیل کی شکایت کیا, لیکن وکی لیکس یہ بتاتا ہے کہ نواز شریف کی شکایتیں سب نے کی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب جا کے پاکستان کے حکمران اور مختلف لابیز اسی کام پہ لگ جائیں کہ نواز شریف صاحب فنڈامنٹلسٹ ہیں, تو نواز شریف صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے انتہا پسند نہیں ہیں یا فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں, اس کو کوئی امریکی سفارتکار سمجھ لے پرو امریکہ. یہ کیسا پرو امریکہ ہے کہ اور کسی آدمی کا نام بھی تو لے کے پاکستان کی تاریخ میں بتایا جائے کہ کلنٹن کے تمام پریشر کے باوجود نیوکلیئر ایکسپلوژن کرتا ہے, باقی تو لیٹے رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو کلنٹن کے پاس گئے بھی تو تھے بچنے کے لیے, تو وہ تو آپ کی فوجی جرنیلوں نے بھیجا تھا نا, جو غلطی کی تھی. میاں صاحب ان کے کہنے پہ چلے گئے, تو میاں صاحب فوجی جرنیلوں کو کہنے پہ چلے. نہیں, اپنی فوج کو پروٹیکٹ آپ نے باہر حل کرنا ہوتا ہے. اگر ایک مس ایڈونچر کیا تھا اور اس کے نتیجے میں پرو امریکی نہیں ہے پھر. نہیں سر, ہم کوئی امریکہ کے غلام تھوڑی ہیں, ہم آزاد لوگ ہیں. ہمارا کیا داؤ پہ لگا ہوا ہے؟ ایسا ہمارے پاس ہے نہیں. آزاد لوگ جو ہیں, اب حکمرانوں کی بات کریں, نکل سکتا طلعت صاحب, ہر چیز نکل سکتی ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہو. ہم مال کھانا بند کر دیں. فی الحال تو نیت خراب ہے, نیت ٹھیک نہیں ہے, اور حالات ہمارے کمزور ہیں اس وقت. آپ اس بات یہ میں مانتا ہوں. دیکھیں جو ہمایوں نے بات کی ہے نا, بالکل درست ہے کہ آپ اندر دیکھیں. یہ امریکن جو ہے وہ آپ کے سر پہ ہی چڑھیں گے, کندھے پہ بھی چڑھیں گے, بھوکا بھی آپ کو رکھیں گے جب تک ہم اپنے ملک کو خود سنبھالا. ایک کام کریں آپ, معافی چاہتا ہوں, میری بڑی ہیں, میں بول پڑا ہوں, میں معافی. آپ ایک کام کریں, ایک پروگرام کریں آپ, یہ جو امریکی سفارت خانہ ہے نا یہاں پہ, اس کی وزٹرز کی لسٹ منگوائیں مہربانی کر کے. تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں ذرا دیکھیں ہم آپ ٹاک شوز میں آ کے کتنے لوگ آپ سے بات کرتے ہیں اور ہم میں سے کون کون جاتا ہے اور کون کون کبھی نہیں جاتا. ساری سیٹیں خالی پڑی ہوں گی میرے سامنے, کمال بات کر رہے ہیں. نہیں, خالی نہیں پڑی ہوں گی, ایسی غلط بات ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. ان پولیٹیشنز میں بھی ایک ایسا آدمی ہوں جو کبھی نہیں گیا ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ بلاتے نہیں. آپ کے ساتھ جو 6 پارٹی کے ممبران ہیں وہ جاتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں وزٹس کتنے ہیں, آپ بلائیں, میں آپ کو خود کی تجویز دے رہا ہوں. رفیق صاحب, چیک تو کریں. ایک وہ چھوٹا سا ایک کاؤنسلر ہے. میری تجویز پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بلائیں تو صحیح نا. میں صرف یہ کہنے والا تھا کہ ایک چھوٹا سا کاؤنسلر کے درجے کا ایک بندہ ہے جو جب یہاں پر موجود تھا روزانہ اٹھ کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے ملتا تھا. ہم تصویریں کھنچواتے ہیں, تصویریں لگواتے ہیں, اور اس نے کس کے ساتھ تصویر نہیں لگوائی؟ کون سا سیاسی لیڈر ہے؟ میرے ساتھ نہیں چھپی. چلو یہ بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے صاحب نے ریز کیا ہے. ہمارا ملک کا قانون ہے کہ اگر کوئی سیاستدان یا پارلیمنٹیرین کسی بھی ڈپلومیٹ سے ملے گا تو فارن آفس کی اطلاع اس کو اجازت سے ملے گا. اگر کوئی چیف گیسٹ, ہمارے دور میں 10 منسٹر پہنچے ہوتے تھے ایمبیسی کے فنکشنز میں, ہم نے رول نکالا کہ ایک منسٹر جائے گا جو کہ چیف گیسٹ ہوگا, اور کوئی نہیں. منسٹر ایسے رکھے تھے جو امریکی شہری تھے. کمال بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس گرین کارڈ ہولڈر پرائم منسٹر صاحب, کیا بات کر رہے ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ. دیکھیے آپ کے پاس آئے نہیں, وہ پوچھ رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس تو نہیں ہے گرین کارڈ. وہ ابھی 22 سال میں پتہ چل گیا ہوتا جی گرین اگر کارڈ, ہوتا تو مطلب وہ گرین کارڈ تھا. میرے پاس پاکستان کا گرین کارڈ ہے. اچھی بات. اوکے, دیکھیے
میری بات ہمیں اپنی عزت خود کرانی چاہیے. اور اگر ایک چھوٹا سا فنکشنری لاہور میں جو کہ ہمارے شاید ڈپٹی سیکرٹری کے برابر بھی نہیں ہے اور ہماری پوری پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اس کے ساتھ فوٹو فرنٹ پیج پہ لگائے گی, تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ ہماری اپنی غلطی. میڈیا کا بھی یہ کمال ہے, اخباروں کا بھی یہ کمال ہے کہ تصویر چھاپتے ہیں. میں میری بات, میں ایک بہت چھوٹا سا میں ایک بہت چھوٹا سا سیاستدان ہوں اس ملک کے, بڑے بڑے لیڈر ادھر ہیں, لیکن میں 5 سال کامرس منسٹر رہا ہوں. مجھے ہر ڈپلومیٹ اور ایمبیسڈر اور آ کے ملتا تھا. آج تک میری سٹینڈنگ انسٹرکشن تھی کہ میرے ساتھ اس ایمبیسڈر کی فوٹو جو ہے نا, بے شک امریکہ کا ہو, وہ میرے لیے نیوز نہیں ہے, اس کے لیے ہوگی, لیکن میں وہ چھپنے نہیں دوں گا. اوکے, ہم اپنی عزت کو, دنیا میں یہ ایکسس کسی کے پاس نہیں ہے. میٹنگ کی تصویر نہیں چھپائی آپ نے, یہ آپ نے اچھا کیا. دیکھیں میری بات سنیں, ٹرکی جیسا ملک, ٹرکی ہمارا ایک ایمبیسڈر تھا, ٹرکی جیسا ملک, یہ طیب اردوغان اور اس کے جو ساتھی ہیں بہت بڑے سپورٹر ہیں پاکستان کے. 3.5 سال ہمارا ایک ایمبیسڈر رہا تھا ادھر, دل کا زور لگا لیا, لیکن اس کو پرائم منسٹر سے میٹنگ نہیں ملی تھی.